السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ساتھ ہوں اور میں نے تو سوچا تھا بڑا ایک فارمل سا سٹارٹ کریں گے اور میں ان کا تعارف کراؤں گا اور سب کچھ, لیکن میں اس طرح سے شروع کرنا چاہتا ہوں آج کے پوڈ کاسٹ کو کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں ایک ایسی خاتون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں جس کی بہن کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اور جو کچھ دنیا نے سنا ہے اور لوگوں نے دیکھا ہے, یعنی اس خاتون کی بہن کے ساتھ بیٹھا ہوں اینڈ آئی ایم لسننگ ٹو ہر فار دا فرسٹ ٹائم ان مائی لائف لائیو اپنے ساتھ بیٹھ کے کہ کیا کچھ ان کی فیملی نے سفر کیا ہے اور کیا یہ فیملی یہ سفر کرنا ڈیزرو کرتی تھی, کیا وہ بہن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ڈیزرو کرتی تھی. اینڈ آئی ایم ان اے اسٹیٹ آف شاک کہ اس دنیا میں آج ہو رہا ہے اور لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں. تو میں آئی ڈونٹ ہیو ورڈز ٹو اسٹارٹ دس پوڈ کاسٹ. اور لوگوں کے بڑے یعنی لوگ نا کانسپیریسی تھیوریز میں جاننا چاہتے ہیں, لوگ بہت کوشچنس کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں, کوئی کیا جرم, کیا کچھ, تو وہ تو چلیں بات کرتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اتنے یعنی اس دور میں جس میں ہیومن رائٹس کی بہت بات کی جاتی ہے, جس میں ایوری تھنگ از سو ایویڈنٹ, اور ہم نے ڈاکٹر عافیہ کا نام ہمیشہ سے جمعے کے خطبوں میں پولیٹیشنز کی زبان پہ بڑے بڑے جلسوں میں سنا تھا, بٹ وہ شاید لوگ کیوں استعمال کرتے ہیں ووٹس کے لیے, لوگ یوٹیوب کے چینلز پہ ویوز کے لیے بلاتے ہیں یا کس, واللہ والا اللہ بہتر جانتے ہیں ان کی ٹینشن کو. لیکن میں آنیسٹلی آج جو بھی دیکھ رہا ہوں ان سے چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو سنیں اور انٹرنلائز کریں کہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ ایک یعنی پاکستانی امت, پاکستانی دور کی بات ہے, امت محمدیہ کی ایک فیملی ہے, کلمہ پڑھنے والے, ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں خاموشی کے ساتھ. انٹرنیشنلی بھی پوری امت خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور آرام سے چین کی نیند سو رہے ہیں. سو ڈاکٹر فوزیہ, تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. تھینک یو. اور اس پوڈ کاسٹ سے پہلے آپ کے ساتھ ایک الگ پوڈ کاسٹ تو تھوڑا انفارمل سا ہو ہی گیا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ ایک بہن پہ کیا گزرتی ہے جب اس کی بہن کو 20 سال پہلے اٹھا لیا گیا اس کے بچوں کے ساتھ کہ وہ جب ٹریول کر رہی ہو, اور 2 بچے لڑنے کے بعد اور کیسز کرنے کے بعد واپس دیے جائیں اور تیسرا بچہ واپس نہ دیا جائے, اور اس بہن کی کیوں کوئی نیوز نہ ملے. پہلے بتایا جائے کہ وہ پاکستان میں ہے, پھر پتہ لگے وہ افغانستان میں ہے, پھر پتہ چلے کہ وہ باہر امریکہ میں ہے. ایک بہن کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یعنی ایک نارمل ہیومن بینگ ہے, بہن کی حیثیت سے آپ نے کیا فیل کیا, کیا سفر کیا آپ نے آل دیز 20 ایئرز؟ میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں نا, صبح اٹھتی ہوں, ایک نئی صبح, ایک نئی امید, ایک نئی وہ, تو میں کبھی جسٹ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ سوچتی ہوں, دیکھو ایک طرف انسان کتنا نازک ہے, یعنی ایک مچھر کاٹ لے نا مر جاتے, ایک اتنا سا امیبا نگلیریا کا ہے, مطلب اتنا سا مائکروسکوپک ہو, انسان کو یوں 1 منٹ میں ختم کر دیتا ہے. کوئی ساری ماڈرن سائنس کوئی کچھ نہیں تھا, اتنا نازک ہے انسان, بہت vulnerable ہے. 1 سیکنڈ کے اس میں ہارٹ اٹیک ہوا, ختم. جی. کہاں یہ کہ اتنا کچھ جھیلنے کے بعد بھی ہم کھڑے. How is that even possible sometimes I think. And every time میں یہ دیکھتی ہوں کہ میں زندہ ہوں یا عافیہ زندہ ہے, تو مجھے ایک نیا تازہ ایمان ہوتا ہے کہ this is nothing short of a miracle. اگر آپ یہ پوچھیں کہ دل, اگر دل کھول کے, وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے میرا دل کھولنے کو نہ کہو, تم زخموں کی تاب نہ لا سکو گے, چکنا چور ہوا ہوگا. ہمارا تو یہ اس طرح سے گزرا ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ مجھے تو جو بھی دشمن جاں ملا وہی پختہ کار جفا ملا. ہمیں تو جو ساتھی ملے وہ بھی کبھی کبھار اکثر ایسا لگتا ہے کہ ہمیں دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں. کیا کچھ نہیں ہم نے جھیلا ہے, ہمیں لوٹ لیا, ہمیں ختم کر لیا. صرف ایک میراث جو تھی وہ علم کی تھی ہمارے پاس, جو ہماری فیملی میں ہمیشہ سے علم. اگر یہ علم نہیں ہوتا تو ہم بھی ایک, عافیہ کا نام بھی ایک نمبر ہوتا ہے لمبی مسنگ پرسنز کی لسٹ میں. وہ پہلی پریس کانفرنس جو میں نے کی تھی
जब बगराम में प्रिजनर 650 का वो था, ब्रिटिश जर्नलिस्ट इवान रिडली, सेनेटर इकबाल हैदर मरहूम ने मुझे ह्यूमन राइट्स कॉर्पोरेशन के थ्रू जब वो किया था केस और वो किया था और लेके गए थे, उस वक्त कितनी कितनी धमकियाँ आई थी। मेरी अम्मी के पास फ़ोन कॉल्स आई थी कि अपनी बेटी को लगाम दो, अभी एक बेटी को रो रही हो, कल को दोनों को रोगी। ऐसे ऐसे फ़ोन्स आए हैं, लोगों ने आके वो किया कि खामोश रहें वरना सिर्फ लाशें ही लाशें होंगी। प्रिजनर 650 की चीखें सुनी। यकीन जानिए, मैं कहती हूँ मुझे यकीन नहीं था कि वो मेरी बहन आफिया है। इवान रिडली ने कहा कि शायद वो है। इमरान खान साहब ने उस वक्त बहुत वो किया कि नहीं, आपको चलना है, आपको करना है। मेरी वालदा ने ये कहा कि देखो, मौत जो है ना वो जिस वक्त लिखी है ना उसी वक्त आनी है, और जब तक नहीं लिखी है ना यही मौत तुम्हारी हिफाजत करेगी। अगर तुम्हारे जाने से किसी भी एक औरत की मुश्किल में कमी आ सकती है, किसी की माँ का आंख का तारा उसको वापस मिल सकता है, चाहे वो आफिया हो या नहीं हो, तुम जाओ, अल्लाह तुम्हारा मुहाफिज है, अल्लाह के हवाले। तो मैं गई, वो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद ये 2008 की बात है, 2003 में आफिया को अगवा किया था, 5 साल तक कंप्लीटली मिसिंग थी। 2005 में 5 साल तक आप हर दिन उम्मीद में होंगे कि आज आ जाएगी, कल आ जाएगी। देखिए, कोई मर जाता है ना, पता होता है सब्र आ जाता चला है, गया आप इस दुनिया से, कि चला गया, राइट। जो खोया हुआ होता है ना, हर दिन इंसान जीता है, हर दिन मरता है, उसका सब्र नहीं होता। अल्लाह किसी को ऐसी तकलीफ में नहीं करे। हर आहट ये होती है कि शायद आफिया आ गई हो, जब पता नहीं था कि कहाँ है। हर लम्हा, हर वो, आज भी हर ईदी के तमाम रिकॉर्ड पे उस पे नन्हे बच्चे कहीं किसी ने अडॉप्ट किए हों, उनके पास जाते हैं उस एज ग्रुप के कि शायद इनमें कोई सुलेमान हो। क्लोजर जब नहीं होता ना, देखें डेथ में क्लोजर होता है, बट हियर देयर इज नो क्लोजर।